اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ رعد آیت نمبر 12 and 13، 12 اور 13 نمبر کی آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 12، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 12 جو ہے سورہ رعد کی، اس میں اللہ نے جو آیت میں کہہ رہا ہے وہ یہ کہ هو الذی، وہی تو ہے. اپنے خود کے لیے یہ بول رہا ہے وہ، کہ جیسے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا میں ہی تو ہوں، ایسا نہیں، وہ کہہ رہا ہے وہی ہے. هو الذی یریکم البرق، جو تمہیں دکھاتا ہے. برق کا مطلب ہے بجلی کا بجلی، لائٹننگ. تو وہی تو ہے جو تمہیں دکھاتا ہے وہ بجلی، یعنی چمکنا بجلی کا جو ہے برق. خوفاً و طمعاً، اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، اور طمع کا مطلب ہے جیسے ایک امید، ایک لالچ. اب جو کسان اور سب ہوتے ہیں ان سب کو تو وہی انتظار ہوتا ہے بارش کا، جب بجلی کے کڑاکے اور سب ہوتے ہیں، اور تو وہ لوگ خوش بھی ہو جاتے کہ بھئی ارے ابھی بارش ہونے والی ہے تو ہمارے کھیت لہلہائیں گے، اور کیسا. اور خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ بجلی اب اتنی چمک رہی ہے تو کس کو معلوم کہ کہیں وہ ساتھ میں پیچھے پیچھے طوفان نہ آ رہا ہو. پھر بجلی خود بھی تو جیسے ہے نا، کہ جیسے بجلی گرتی بھی تو ہے نا کسی پہ بھی، تو وہ بھی تو ہوتا ہی ہے کہ جہاں پر بجلی کو گرنا ہے وہاں بجلی گرتی بھی ہے بھئی. تو هو الذی یریکم البرق، تو وہی تو ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی کا چمکنا. خوفا و طمعا، اور خوف بھی ہوتا ہے اس میں، اور لالچ بھی، اور امید بھی ہوتی ہے، طمع. وینشئ السحاب الثقال، اور وہ اٹھاتا ہے، یعنی کہ مطلب جسے اٹھاتا ہے بھرے ہوئے وزنی بادلوں کو. الصحابہ یعنی کہ مطلب بادل. تو وہ وزنی بادل جو ثقال یعنی کہ بہت وزنی، تو کس چیز سے وزنی ہے؟ وہ ہیوی، وہ جو پانی سے بھرے ہوئے بارش کے. تو وہ ينشئ السحاب الثقال، اور وہ ہے جو اٹھاتا ہے بادلوں کو جو اتنے بھاری، اتنے وزنی ہیں، اور یعنی پانی سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرتا اللہ ہے نا، لیکن لوگ اتنے مونوٹونس ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو سب ہوتا ہی رہتا ہے نا، یہ تو سب ہوتا ہی رہتا ہے. تو نہ تو کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، اور نہ اللہ سے مطلب کوئی جیسی محبت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں، نہ اللہ کی وہ کیئر کہ بھئی جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کریں، اور مطلب اس کو ناراض نہ کریں. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کرتا ہے جس بندہ کتنا ڈر بھی جاتا ہے. اچھے اچھے بڑے بڑے سارے لوگ ہی ڈر جاتے کہ جب ایسا سب ہوتا ہے نا تو ڈرتے ہیں. It is he who does show you the lightning by way both of fear and of hope. It is he who does raise up the clouds heavy with fertilizing rain. اس کے اندر ایک نوٹ ہے 1818. Here then is the climax to the answer of the sarcastic challenge of the unbelievers for punishment in language of great sublimity. یعنی اب یہاں پر ہے جیسے وہ سارے کے سارے جو تانا کشی کر کے، اور جو بھی وہ کافر اور مشرک لوگ جو تھے
جو جس طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ ہاں چلو یہ دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ، تو جو ان لوگوں کے جو ڈیمانڈز ہوتے نا، تو لاؤ پنشمنٹ لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ، لاتے کیوں نہیں، جلدی لاؤ. تو یہاں پر ایک طرح سے جیسے جواب ہے، لیکن جیسے دیکھا جائے تو یعنی بہت ہی اس میں عظمت ہے، جلال ہے. وائی لک ٹو ایول rather than to good، یعنی کیوں دیکھتے کہ برائی کی طرف، کیا یعنی برائی کا کیوں دیکھنا تم کو پسند ہے، یعنی برائی کیوں، اچھا کیوں نہیں. ٹو پنشمنٹ rather than to mercy، یعنی کہ تم کو عذاب چاہیے، عذاب کی تم کو جلدی ہے مچی ہوئی، رحم کی نہیں، اللہ کی رحمت کی نہیں. یعنی انسان کو سزا کی جگہ رحمت جو ہے اللہ کی، وہ مطلب اس کو وہ چاہیے، ہونا چاہیے تھا. ٹو دا فیئر ان دا فورس اینڈ فائر آف دا لائٹننگ rather than to the hope of good and abundant crops in the rain which will come behind the lightning clouds. اور پھر خوف، یعنی جب ایسے طوفانی رات، بجلیوں کا کڑکنا اور بادلوں کا وہ گرجنا کا، وہ جو کڑاکے دھڑاکے، جو نام ہے سورے کا رعد، تو پھر وہ تمام چیزیں، اور بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، وہاں فائر آف دا لائٹننگ. تو یہ چیزوں کی تم کو امید ہوتی ہے، یعنی یہ چیز کا تم ڈیمانڈ کرتے ہو کہ مطلب تم کو یہ سب چاہیے، کہ اس کی بجائے وہ امید، وہ خوشی اچھائی کی، کہ وہ اچھی بارش ہو اور اتنی کھیت اتنے اگے اور خوب بہت سارا اناج اگے. تو یہ تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ جو بادل جو ہے، مطلب جو لائٹننگ اور کلاؤڈ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ بارش جو آنے والی ہے، تو بجائے اس کے کہ تم اچھے کی امید کرو، تم برے کی امید کرتے ہو. تم کو تباہی چاہیے. جب اگر طوفان آئے گا اور سب تہس نہس ہو جائے گا، ہوا بھی تیز چلے گی، بجلیاں بھی گرے گی، تو ہوگا کیا، تباہی، بربادی. تو اس کا ڈیمانڈ کر رہے. آیت نمبر 13، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. دیکھو اس کے اندر سب ورڈ دیکھو، سب رائمنگ کرتے ہوئے کتنے ہیں یہ. جیسے اس سے پہلے تھا نا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، تو ثقال تھا. اب یہاں پر ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. تو اس طرح سے یعنی رائمنگ کرتے ہوئے وہ ورڈ کی اور بیوٹی. جیسے ابھی اس سے پہلے جب ہم نے جو پڑھے تھے تو اس میں یہ آیا تھا نا کہ جیسے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا پروٹیکٹ کرنے والا. تو جیسے وال، یعنی کہ تو یہ تھا تو من دونہ ہی موال. تو یہ کیسا رائمنگ کرتے ہوئے سب ورڈز اللہ پاک لیتا ہے نا ایک دم. یعنی قرآن کی جو یہ عربی ہے بہت کلاسک عربک ہے، اور یہ بہت ہی مطلب دیکھو کتنی زبردست اس کا وہ ہے یہ سارے ورڈز کا. تو اللہ ہے نا کرنے والا، لکھنے والا، بولنے والا. تو یہاں پر اللہ اس آیت میں کہتا ہے وَيُسَبِّحُ، سبح تسبیح کرنا، سبحان اللہ. وَيُسَبِّحُ تسبیح کرتی ہے، اور رعد جو یہ مطلب تھنڈر اور کڑکنا اور گرجنا، یہ جو ہے کڑاکے اور دھڑاکے جس کو کہتے ہیں رعد، جو سورے کا نام ہے، اس میں آ گیا نا کی ورڈ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. اور اللہ کی حمد کر رہی ہے، یعنی وہ جس سے ہم کو ڈر لگتا ہے جب کڑ کر کے ہوتا ہے تو ہم کتنے ڈر جاتے ہیں نا. تو وہ جو تھنڈر ہے، سوچو اب یہ بتایا جا رہا ہے جس سے ہم سب ڈرتے ہیں، وہ تھنڈر وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ اللہ کی مطلب حمد کرتا ہے کہ وہی جیسے الحمدللہ اور سبحان اللہ اور یہ سب. تو اللہ کی یعنی پریزز حمد ہے اور تسبیح ہے.
تو وہ بجلی جو وہ کڑاکے جو ہے وہ بجلی نہیں، وہ کڑاکے وہ جو ہے وہ یہ چیز کر رہے. والملائکۃ، اور پھر ساتھ میں اب اللہ کہہ رہا اور فرشتے بھی، یعنی یہ جو رعد ہے یہ بھی مطلب تسبیح اور حمد کرتا ہے، اور ساتھ میں جو فرشتے ہیں وہ بھی والملائکۃ من خیفتہ، وہ بھی ڈرے ہوئے، یعنی فرشتے بھی ڈرے ہوئے، اور ساتھ میں وہ بھی تسبیح کر رہے اللہ کی. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، تو اور وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور یعنی کہ مطلب جیسے کہ اللہ نے اس طرح سے یعنی جیسے ڈال دیا یا پھینکا. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو اس نے ان کو، یعنی صواعق کا مطلب ہے خوبی، مطلب بادلوں کا بہت زور سے کڑکنا اور گرجنا. تھنڈر بولٹ جس کو کہتے ہیں، بہت زور سے ہوتا نا، ایک دم ایسا لگتا ہے کہیں بجلی گری، لگتا ہے کڑاک کڑاک زور سے ہوتا تو لگتا ہے بجلی گری. اور وہ لاتا ہے، یعنی کہ وہ لاتا ہے صواعق کو، یعنی تھنڈر بولٹس کو، کڑاکے دھڑاکے جو بھی ہے اس کو. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تاکہ وہ ڈالے، یعنی وہ ڈالے اس پر، جس پر بھی، مطلب اللہ کو ڈالنی ہے بجلی گرانی ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر بھی اللہ کو بجلی گرانی ہوتی ہے تو اللہ اس پر گراتا ہے، جس پہ نہیں گرانی ہوتی ہے وہ نہیں گراتا ہے. تو وہ اب یعنی کہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ وہ لاتا ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا، اس سے گرائے، تاکہ وہ جو کڑاکے دھڑاکے ہو رہے اس سے تاکہ گرائے، کرے کسی کے اوپر بھی اسٹرائک کرے جس کے اوپر بھی اللہ کی مرضی ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو اب وہ بجلی گری، کسی کے گھر پہ گری، کسی کے انسان کے اوپر گری، یا جہاں بھی گری. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ بجلی کے کڑاکے اور اس سے بجلی گری، اور یہ جو ہے لوگ وَهُمْ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یعنی اللہ کے نام کو لے کر جھگڑ رہے ہیں، بحثم بحثی کر رہے ہیں کہ مطلب یہ لاؤ کہ اچھا اللہ ہے، اچھا اللہ کو ماننا ہے تو لاؤ، پھر ایک اللہ کو ماننا ہے تو جاؤ پھر ایسا کرو، ہم کو یہ دکھاؤ، ہم کو وہ دکھاؤ، تم آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، تم یہ پہاڑ ہٹا دو، یہ سونے کا یہ بنا دو، مطلب جو صفا کو، اور تو یہ تمام چیزیں تم کر رہے ہو اور جھگڑ رہے ہو اللہ کے نام لے لے کے. اور یہاں اللہ تو بجلی گرا رہا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور تم جھگڑ رہے ہو اللہ کا نام لے لے کے، یعنی اللہ کے بارے میں بول کے کچھ بھی. وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ وہ تو ہے بہت ہی مائٹی، بہت ہی مائٹی ہے اپنے پاور میں، اس کا پاور یعنی اتنا زبردست ہے، اور تم ہو گیا اس کے نام کو لے لے کے جھگڑ رہے ہو. کتنی آیت دیکھو کیسی ہے، اس میں اللہ کا کتنا غصہ اور غضب دکھ رہا ہے. نہیں، تھنڈر ریپیٹس ہز پریزز، جو تھنڈر سے اپن ڈرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کانپتی ہے، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے. And so do the angels with awe. He flinches the loud-voiced thunderbolts, and therewith he strikes whomsoever he will. Yet these, یعنی parenthesis میں لکھا are the men. These are the men. The while they are disputing about Allah, He is mighty in power. اس کے بارے میں کیا جھگڑ رہے ہو؟ اس کا تو بہت ہی، سوچو جب تم بجلی کے کڑاکے دھڑاکوں سے اگر تم ڈرتے ہو تو وہ تو اللہ کے سامنے کانپ رہی ہے، تو پھر اللہ کا جلال کیا ہوا، کتنا زبردست ہوا اس کا پاور، اس سے نہیں ڈرتے. اس کی نوٹس ہیں 3، 18, 19. Nay, thunder itself, which may frighten you, is but a tame and beneficent force before him, declaring his praises. یعنی وہ تھنڈر، وہ گرج اور کڑک جو ہوتی ہے تو وہ جو ہے ہم ڈر جاتے ہیں، اس سے ہم ڈر جاتے ہیں،
لیکن وہ تو اللہ کے سامنے خود ہی ڈری ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسا یعنی کہ بینیفیشنٹ فورس ہے، بلکہ یعنی کہ جہاں فائدہ پہنچانا ہے وہ فائدہ بھی پہنچائے گی، مگر وہ تو اب ڈر کے اللہ کی پریزز کر رہی ہے، لائک دا ریسٹ آف کریشن، جیسے کہ باقی جو لوگ کرتے ہیں ویسا. تھنڈر thus aptly gives the name to this surah of contrast، یعنی راڈ جو اس سورے کا نام ہے، مگر سوچو اس کا الٹا کیا ہے، اپوزٹ، ویئر واٹ وی میں تھنک ٹیریبل، یعنی ہم جس کو سمجھ رہے او باپ رے بہت ڈراؤنی ہے بابا، تو وہ is shown to be really a submissive instrument of good in Allah's hand. یعنی وہ تو اللہ کے سامنے پوری اپنے یعنی جیسے ڈری ہوئی اللہ کے ہاتھ میں ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو بہت اچھائی کا بھی، یعنی کیونکہ کھیت نہیں لہلائیں گے اگر بارش آئے گی خوب خوب، جیسے جب کڑا کے بجلی چمکتی تو سارے کسان اور سب کیسے خوش ہو جاتے، تو وہ تو بہت ہی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی بہت ہی ڈری ہوئی چیز ہے اللہ کے ہاتھوں میں، اور گڈ ہے یعنی وہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں. پھر دوسری جو نوٹ ہے 1820 اینڈ دا اینجلس، اور پھر فرشتے whom we think to be beautiful creatures، اینڈ ہم سمجھتے بڑے خوبصورت سے فرشتے ہوں گے، اللہ کے وہ کریچرز ہے آف پاور اینڈ گلوری، ان کے پاس پاور بھی ہے، وہ لوگ جو چاہے کر سکتے ہیں، پھر ان لوگ کتنے شاندار بھی ہے، نیئرسٹ ٹو اللہ ہے، ارے واہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے کتنے قریب ہے. Yet feel reverence and awe even as they praise his holy name. لیکن وہی فرشتے ان کے دل میں یعنی یعنی ان لوگ بھی اللہ کا بہت زیادہ آنر اور بہت ہی رسپیکٹ اور ڈر خوف سب کچھ محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح کرتے، حمد کرتے ہیں اس کے ناموں کی. 1821 Who is puny man to call Allah in question؟ کون ہے یہ مطلب انفیریئر کمزور بندہ، یعنی انسان کتنا کمزور ہے، اس لیے تو پیونی مین لاغر پھر انفیریئر ان اسٹرینتھ، ایسا انسان اللہ سے سوال کر رہا ہے، اللہ کو کوشچن کر رہا ہے، ہاں تو پھر تو ایسا تم پھر یہ کیوں نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں، تبھی ہم اللہ کو مانیں گے، تم ایسا کرو، یہ پورا ادھر گارڈن بنا دو مکہ کے اندر، اور یہ پورے پہاڑ ہٹا دو، اور ایسے سب ان لوگ نے ایسے ڈیمانڈ اور ایسے کوشچن کر رہے ہیں. تو یہ جو اتنا سا تنکا کمزور انسان وہ یہ بکواس کر رہا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں جو اتنی نمی ہوئی ڈری ہوئی جھکی ہوئی ہے بجلی کے کڑاکے اور سب، سوچو اس سے انسان ڈر جاتے ہیں سارے، تو اس اللہ سے ایسے کوشچن کرتا ہے انسان، وہ انسان جو اتنا کمزور ہے، اتنا انفیریئر ہے. یہ چیز ہے بولی گئی. انسان جیسے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا، یعنی وہ جب چالاکیاں کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، تبھی بھی وہ یہی سوچتا ہے کہ جیسے اللہ کو بھی وہ بنا لے گا، یعنی اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے، ہوشیار، اور سوچتا ہے کہ سب کو بے وقوف بنایا، اب اللہ کو بھی بنائیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب ہم یہی آیتیں پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.